بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ درس نمبر 9، کتاب الآنیہ، باب کتاب الآنیہ، حدیث نمبر 16۔ برتنوں کا باب چل رہا ہے کہ کن برتنوں کا استعمال جائز ہے اور کن برتنوں کا استعمال ناجائز ہے، اور جو ناجائز استعمال والے برتن ہیں سونے اور چاندی کے، ان کے علاوہ تمام برتن جائز ہیں۔ تو جو ناجائز برتن ہیں ان برتنوں میں وضو کرنا، ان برتنوں میں پانی رکھ کر کے استعمال کرنا بھی درست نہیں ہے۔ آج کی درس کی حدیث نمبر 16، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دبغ الإهاب فقد طہر، اخرجہ مسلم وعند الاربعہ ایہما إهاب دبغ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب چمڑے کو دباغت دے دی جائے تو وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا اور امام ترمذی، ابن ماجہ اور امام نسائی وغیرہ نے بھی روایت کیا ہے، اور انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایہما إهاب دبغ، جو بھی چمڑا، جس جانور کا بھی چمڑا ہو وہ پاک ہو جاتا ہے دباغت دینے سے۔ تو جو جانور ہم استعمال کرتے ہیں، جن کا گوشت کھانا جو معقول اللحم ہے، جس کو ذبح کر کے ہم جس کا گوشت کھاتے ہیں، جو ہمارے لیے حلال ہے، تو یہ حدیث عام ہے تمام جانوروں کے بارے میں، چاہے کھانے کے لائق ہو یا جو کھانے کے لائق نہ ہو، جو ہمارے لیے حلال ہے یا جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے جس کا کھانا، جیسے کہ گدھا ہے، کتا ہے، بلی وغیرہ۔ تو کہتے ہیں کہ اگر وہ مر جاتے ہیں یا ان کو ہم ذبح کریں تو ان کا جو چمڑا ہے وہ دباغت دینے سے پاک ہو جاتا ہے، یعنی اس کو مسالہ لگا کر کے، رنگ وغیرہ لگا کر کے اس کی نجاست کو ختم کرنا، اس کی گندگی کو ختم کرنا، اس کو پاک اور صاف بنانا۔ تو دباغت دینے سے وہ چمڑا پاک ہو جاتا ہے، اس چمڑے کو ہم استعمال کے قابل بنا سکتے ہیں، استعمال میں لا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کھال اور چمڑے سے جیسا کہ جاکٹ وغیرہ بناتے ہیں اور جوتے، چپل اور بیلٹ یا اس طرح کی بہت سی چیزیں بناتے ہیں، آج کے دور کے حساب سے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چمڑے وغیرہ کو مسلح کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے، اس پر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح مشکیزیں بنا کر کے اس میں پانی بھرا کرتے تھے اور اس پانی کو استعمال کرتے تھے۔ تو اگر دباغت دیا ہوا چمڑا ہے، جس کی گندگی کو صاف کیا ہوا چمڑا ہے، تو وہ چمڑا قابل استعمال ہے، چاہے ہم اس پر نماز پڑھیں ہماری نماز صحیح ہوگی، اگر اس کو برتن بنا کر کے پانی رکھ کے اس کے وضو کریں ہماری وہ پانی بھی پاک اور طاہر ہوگا۔ لیکن اگر چمڑے کو دباغت نہیں دی جاتی ہے، چمڑے کو پاک اور صاف نہیں کیا جاتا ہے، اس کی گندگی صاف نہیں کی جاتی ہے، تو وہ چمڑا اگر وہ استعمال میں لاتے ہیں اس پر نماز پڑھنا بھی صحیح نہیں ہے، اس پہ پانی رکھ کے اسے وضو کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر اس چمڑے سے جاکٹ وغیرہ بنے ہیں، چپل جوتے وغیرہ بنے ہیں، یا آج کے دور کی جو ضرورت کی چیزیں اور سامان بنایا جاتا ہے وہ بھی اگر بنا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے طاہر اور پاک نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے چمڑے وغیرہ کو دباغت دینے سے وہ چمڑا پاک اور طاہر ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث عام ہے، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ تمام جانور کا چمڑا پاک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جانور جو ہمارے لیے جس کا کھانا حلال ہے، جسے معقول اللحم کہتے ہیں، تو یہ جانور کا چمڑا ہی ہمارے لیے پاک اور طاہر ہوگا دباغت دینے سے۔ اور وہ جیسے کتا ہے، گدھا ہے اور بلی وغیرہ ہیں جو ہمارے کھانے کے اور جو ہمارے لیے حلال نہیں ہے، تو ان کے چمڑے کو دباغت دینے سے وہ پاک اور طاہر نہیں ہوگا۔ لیکن بعض علماء نے تمام جانور کو کہ چمڑے کو دباغت دینے کے بعد پاک اور صاف مانا ہے، سوائے وہ جانور جو الحیوان المفترش ہے، پھاڑ کھانے والے جانور،
چتا ہے، شیر ہے اور اس طرح کے جو بھی جانور جو انسان کو پھاڑ کھاتے ہیں، ان جانور کے بارے میں صحیح اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ ان جانور پر سواری بھی نہ کرے، نہ ان جانور کے چمڑے کو استعمال میں بھی لائے، کیونکہ یہ ایک پھاڑ کھانے والے جانور کا چمڑا ہے۔ تو شاید انسان کے اندر اس طرح کی حیوانیت نہ آ جائے، انسان کے اندر اس طرح کی تکبر اور کبر والی علامت نہ آ جائے، تو اس بنا پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو جو بھی جانور جو ماکول اللحم ہے وہ جانور کا چمڑا قابل استعمال ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حدیث کے راوی سلمہ بن المحبق ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دباغ جلوس المیتۃ طہورها صححہ ابن حبان۔ ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردار کے چمڑوں کو دباغت دینا، اس کی گندگی کو دور کرنا، یہی اس کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ مردار جیسا کہ بکری یا کوئی جانور ہمارے لیے حلال ہے، لیکن وہ اپنی فطری موت مر گئی، طبعی موت مر گئی، اور اس کا کھانا حلال ہے یا حرام؟ حرام ہے، نہیں کھا سکتے ہیں۔ جب تک وہ زندہ تھے اس کو ہم ذبح کر کے کھا سکتے تھے، ہمارے لیے حلال تھے، لیکن جیسے ہی وہ اپنی فطری موت مر گئے اس کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ مر جائے تو اس کا چمڑا نکال کر کے اس کو دباغت دینے سے، صفائی ستھرائی کرنے سے، رنگ دینے سے، گندگی دور کرنے سے وہ ہمارے لیے پاک ہو جاتا ہے، وہ ہمارے استعمال کے قابل بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی جانور جو ہمارے لیے حلال تھے لیکن وہ مر گئے، اس کا کھانا حرام تھا، اگر اس کا چمڑا نکال کر کے ہم استعمال میں لاتے ہیں صفائی ستھرائی کر کے، تو وہ ہمارے لیے چمڑا استعمال کرنا جائز ہوگا۔ ان چمڑے سے بنے ہوئے جاکٹ یا اور بھی ضرورت کے سامان اور ضرورت کی چیزیں وہ بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں، پھر ان کے استعمال میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسا کہ اسی سلسلے میں ایک اور آخری حدیث بطور اس حدیث کے شاہد کے طور پر، جو حدیث کے راویہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، فرماتی ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشاۃ یجرونہا، اللہ کے رسول ایک بکری کے پاس سے گزرے جس کو لوگ گھسیٹ کر کے لے جا رہے تھے۔ آج بھی جب کئی جانور وغیرہ مر جاتے ہیں تو ہم کیا ہیں، آج کل ہم گاڑی وغیرہ میں ڈال کر کے کہیں پھینک کر کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول کے دور میں وہ بکری مری ہوئی تھی، مر چکی تھی، صحابہ گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں پھینکنے کے لیے، یہ مر چکی ہے، کھانا بھی حلال نہیں ہے، اس کا استعمال بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ اس بکری کو گھسیٹ کر کے لے جا رہے ہیں پھینکنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ لو اخذتم اہابہا، شاید تم اس کا چمڑا نکال لیتے تو تمہارے لیے فائدے اور استعمال کے قابل بن جاتا۔ تو صحابہ نے کیا فرمایا، انہا میتتن، اللہ کے رسول یہ تو مر چکی ہے۔ صحابہ جانتے تھے کہ بھئی مری ہوئی چیز ہمارے لیے حرام ہے، صحابہ نے سمجھا کہ مر چکی ہے، تمام کی تمام چیزیں اس کی ہمارے لیے حرام ہے، جب کھانا اس کا ہمارے لیے حرام ہے، ہم اس کو کھا نہیں سکتے ہیں، تو کوئی چیز بھی اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال یطہرها الماء والقرض، کہ تم اس جانور کے، اس بکری کے چمڑے کو نکال لیتے اور پھر تم اس کو پانی اور قرض، ایک قسم کا درخت آتا ہے جس کی چھلکے اور جس کی چھال سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس چمڑے وغیرہ کو صاف کیا جاتا، اس کو دباغت دی جاتی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم قرض اور پانی سے تم اس کو صاف کر لیتے تو یہ تمہارے لیے طاہر بن جاتا۔ یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر جو ماکول اللحم جانور ہیں اگر وہ مر جاتے ہیں، گرچہ اس کا کھانا ہمارے لیے حرام ہے، لیکن اس کی کھال، اس کا چمڑا ہمارے استعمال کے لائق ہے، استعمال کے قابل ہے، اگر ہم اس کو دباغت دے دیتے ہیں تو، اور وہ کھال اور وہ چمڑا ہماری جائے نماز کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم برتن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو اور بھی ضرورت چیز بنانے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جانور جو ہمارے لیے مأکول اللحم ہے، حلال ہے، وہ اگر مر جاتے ہیں یا اس کو ہم ذبح کرتے ہیں، اس کا چمڑا ہمارے استعمال کے لائق ہے، ہم چاہے تو اس کو جائے نماز بنائیں یا اور ضرورت کی چیزوں بنا کر کے اس کو
کا استعمال کریں، اس کے لیے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔